بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا 74واں سبق ہے۔ پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ ارتفاع شان کلام بلاغت سے حاصل ہوگا، یعنی مقتضی حال کے مطابقت سے اور اعتبار مناسب کے مطابقت سے، اور یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اور اس پر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقدمہ بیان کیا تھا، شارح نے دوسرا مقدمہ بیان کیا تھا، اور شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کے نتیجے کے طور پر ایک بات کی تھی۔ چونکہ پچھلے سبق میں بات نہیں ہو سکتی تھی تو اس لیے اس سبق میں ہم اس کو مزید تفصیل سے واضح کریں گے۔ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب پہلا مقدمہ بیان کیا تھا تو فرمایا تھا کہ وہ تو یہ ہے کہ حسن ذاتی میں کلام کا جو ارتفاع ہے وہ اعتبار مناسب کی مطابقت سے ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے جس کو شارح نے وہ معلوم سے بیان کیا تھا کہ کلام کے اندر جو رفعت شان حاصل ہوتی ہے وہ کلام فصیح کے مقتضی حال کی مطابقت سے ہوتی ہے۔ یہ دو مقدمے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد بیان کیا تھا کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعتبار مناسب اور مقتضی حال دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ ارتفاع شان الکلام بمطابقتہ لمقتضی الحال، یہ پہلا مقدمہ تھا۔ دوسرا مقدمہ تھا ارتفاع شان الکلام بمطابقتہ للاعتبار المناسب۔ اب ان دونوں کو ملا کر جب آپ تیسری شکل بنائیں گے، کہ تیسری شکل بنانے کا طریقہ تو معلوم ہی ہے طلباء کو کہ دونوں مقدموں کو جو آپ بیان کر دیں اور اس میں سے حد اوسط جو ہے، یعنی دونوں مقدموں کو جو موضوع ہے وہ ساقط کر دیں۔ تو پہلا مقدمہ ہو گیا ارتفاع شان الکلام بمطابقتہ لمقتضی الحال، اور دوسرا صغرا بنائیں کہ کبرا یہ بنائیں کہ ارتفاع شان الکلام بمطابقتہ للاعتبار المناسب۔ تو صغرا کبرا ملائیں، اس کے بعد حد اوسط یعنی دونوں مقدموں کا موضوع نکال دیں آپ۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب نتیجہ یہ نکلے گا کہ المطابقۃ لمقتضی الحال ہی المطابقۃ للاعتبار المناسب۔ دونوں مقدموں کو ملانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ مقتضی حال کی مطابقت ہی اعتبار مناسب کی مطابقت ہے، یعنی مقتضی حال کی مطابقت ہی اعتبار مناسب کی مطابقت ہے، یہ نتیجہ نکلا۔ اب یہ نتیجہ گو کہ عین مدعا نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، مدعا یہ تھا، اگرچہ یہ نتیجہ عین مدعا نہیں ہے لیکن اس ہمارے مدعا کو مستلزم ضرور ہے۔ کیوں مستلزم ضرور ہے؟ اسی کو شارح نے تھوڑی تفصیل سے بیان کیا۔ مستلزم اس لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مطابقت مقتضی حال کی اعتبار مناسب کے مطابقت ہی ہے۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے، کیا لازم ہو رہا ہے؟ دونوں ایک ہی چیزیں کیسے لازم ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ گو کہ یہ مدعا کو مستلزم نہیں ہے، لیکن عین مدعا کو مستلزم نہیں ہے لیکن مدعا کو مستلزم ہے، عین مدعا نہیں ہے۔ عین مدعا کیسے ثابت ہوگا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم نے مقدموں کو دونوں کو ملایا تو نتیجہ نکلا کہ مقتضی حال کی مطابقت ہی اعتبار مناسب کی مطابقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتضی حال کی مطابقت بعین ہی اعتبار مناسبت کی مطابقت اس لیے ہے کہ مقتضی حال بعین ہی اعتبار مناسب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب دونوں کی مطابقت ایک ہی ہے تو یہ دونوں خود بخود ایک ہی ہوں گے۔ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی نتیجے کو ذکر کرتے ہوئے آگے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اعتبار مناسب اور مقتضی حال دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے، چنانچہ اگر دونوں ایک ہی چیز متحد نہیں ہو اور دونوں سے ایک ہی چیز مراد نہ ہو تو سابقہ جو دونوں مقدمے ہم نے بیان کیے تھے اس میں حصر صادق نہیں آئے گا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ دونوں کو حصر صادق نہیں آئے گا، دونوں کو حصروں کا صادق نہ آنا یہ باطل ہے،
کیوں؟ کیونکہ دونوں کا حسنوں کا صادق یہ تو آنا یہ فرض کیا گیا ہے، لہذا جب دونوں مقدموں کا حسر صادق نہ آنا یہ باطل بات ہے، تو اب جب تالی باطل ہے تو مقدم یعنی دونوں میں اتحاد کا ثابت نہ ہونا یہ بھی خود بخود باطل ہو جائے گا، اور جب دونوں کا اتحاد ثابت نہ ہونا یعنی عدم ثبوت اتحاد باطل ہوگا تو اس کی نقیض یعنی ثبوت اتحاد یہ ثابت ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یہ جو ہم نے دونوں مقدمے سے بات ثابت کی ہے کہ مقتضی حال ہی اعتبار مناسب ہے، مطابقت مقتضی حال کی مطابقت اعتبار مناسب دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہ ثابت ہو جائے گی بات۔ میں دوبارہ دہرا دوں آسانی کے لیے کہ مقدمہ یہ تھا کہ ارتفاع شان الکلام بمطابقتہ لمقتضی الحال، اور دوسرا جو کبرا تھا وہ تھا ارتفاع شان الکلام بمطابقتہ للاعتبار المناسب۔ اب جب آپ نے ان دونوں مقدموں سے حد اوسط کو نکالا تو نتیجہ نکلا کہ المطابقت لمقتضی الحال ہی المطابقت للاعتبار المناسب، کہ مقتضی حال کی مطابقت ہی اعتبار مناسب کی مطابقت ہے۔ اب یہ جو نتیجہ ہمارے پاس ہے یہ عین مدعا نہیں ہے، لیکن یہ اس کو مستلزم ہے، اس لیے مستلزم ہے کیونکہ مقتضی حال کی مطابقت بعین ہی اعتبار مناسب کی مطابقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتضی حال بعین ہی اعتبار مناسب ہے، تو یہ جو نتیجہ ہے یہ مستلزم ہے ہمارے مدعا کو، اور اس نتیجے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مقتضی حال اور اعتبار مناسب دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب دونوں کی مطابقت ایک ہے تو یہ دونوں خود بخود بھی ایک ہوں گے۔ شارح نے اسی کو بیان کیا ہے اور یہ بات فرمائی ہے کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لہذا اگر دونوں مثال کے طور پہ اگر یہ ہمارے کوئی تسلیم نہیں کرتا، یہ دعوت تسلیم نہیں کرتا، دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے، تو پھر خرابی لازم آ رہی ہے، اس لیے کہ اگر دونوں متحد نہیں ہیں یہ اور دونوں سے ایک ہی چیز مراد نہیں ہے تو پھر سابقہ دونوں مقدموں میں جو ہم نے حسر بیان کیا تھا وہ حسر غلط ہوگا، حالانکہ حسر تو فرض کیا گیا ہے۔ جب حسر نہ ہونا باطل ہے تو خود بخود ثابت ہو گیا کہ اتحاد کا نہ ہونا بھی باطل ہے، اور جب اتحاد کا نہ ہونا باطل ہو گیا تو اس کی نقیض یعنی ثبوت اتحاد ثابت ہو جائے گا، تو دونوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مقتضی حال اور اعتبار مناسب دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہاں پر ابھی یہ سوال رہ گیا ہے کہ اگر ہم دونوں مقدموں میں حسر کا صادق نہ ہونا مقتضی حال اور اعتبار مناسب کے درمیان اتحاد نہ ماننے کی وجہ سے ہے تو یہ کیسے ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ نے پہلا مقدمہ ذکر کیا کہ ارتفاع شان الکلام بمطابقتہ لمقتضی الحال، کہ ارتفاع شان کلام کی صرف مقتضی حال کی مطابقت سے ہی حاصل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسری کسی چیز کے ذریعے بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتبار مناسب کی مطابقت سے بھی ارتفاع حاصل ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے، دونوں الگ الگ تسلیم کی ہوئی ہیں، تو حسر باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ نے دوسرا مقدمہ ذکر کیا کہ ارتفاع شان الکلام بمطابقتہ للاعتبار المناسب، کہ ارتفاع کلام صرف اعتبار مناسب کی مطابقت سے حاصل ہوگا، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ذریعے ارتفاع حاصل نہیں ہوگا، حالانکہ یہ بھی غلط بات ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں اتحاد تو مانا نہیں آپ نے، تو وہ تو مقتضی حال سے بھی مطابقت سے ارتفاع حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ دونوں کو ایک نہیں تسلیم کریں گے تو دونوں مقدموں میں حسر باطل ہو جائے گا۔ یہ صرف اسی صورت میں حسر صادق آ سکتا ہے کہ جب آپ ارتفاع کو صرف مقتضی حال کی مطابقت سے حاصل ہونا اور صرف اعتبار مناسب کی مطابقت سے حاصل ہونے کا جو حسر ہے وہ اسی وقت ثابت ہوگا جب دونوں ایک ہی بات ہو۔ ارتفاع کلام مطابقت مقتضی حال اور مطابقت اعتبار مناسب سے ہی حاصل ہوتا ہے، یہ حسر اس وقت ہوگا کہ جب دونوں ایک ہی چیزیں ہو، ورنہ حسر باطل ہوگا۔ تو لہذا حسر تو ہم نے فرض کیا ہوا تھا، اب جب حسر باطل اور صادق اس لیے نہیں آ رہا، باطل ہو رہا اور صادق اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ دونوں کو الگ الگ تسلیم کیا ہوا ہے، اور ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھائی حسر باطل نہیں تھا، اس لیے کہ حسر تو پہلے فرض کیا ہوا ہے اور وہ اسی وقت ثابت ہوگا جب دونوں میں آپ اتحاد کو تسلیم کریں گے۔ دونوں ہی اتحاد کی صورت میں مقتضی حال اور اعتبار مناسب کی مطابقت سے شان یعنی ارتفاع شان کلام ثابت ہو جاتی ہے۔ تو
تو جب دونوں ایک ہی چیز ہو جائیں گی تو آپ کا مدعا اور آپ کا جو حسر تھا وہ ثابت ہو جائے گا، وگرنہ حسر خراب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شارح نے کہا ہے کہ اگر آپ حسر تسلیم نہیں کرتے، اگر آپ دونوں میں اتحاد تسلیم نہیں کرتے تو حسر صادق نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب آپ ایک کی بات کریں گے تو وہ دوسرا لے کر آئے گا کہ بھئی مقتضی حال کے علاوہ اعتبار مناسب سے بھی ہو رہا ہے، جب اعتبار مناسب کی بات کریں گے تو مقتضی حال لے کر آ جائے گا کہ جی اس سے بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں صرف اور صرف بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ہماری بات تسلیم کر لیں کہ دونوں ہی ایک ہی چیز ہے، اعتبار مناسب بھی وہی چیز ہے، مقتضی حال بھی وہی چیز ہے، تاکہ دونوں مقدموں میں حسر ثابت ہو جائے، کیونکہ حسر تو صادق تھا، یہ تو تسلیم شدہ بات تھی، آپ نے ہماری بات تسلیم نہیں کری، لہذا یہ خرابی لازم آ رہی ہے۔ آپ ہماری بات تسلیم کر لیں اور مان لیں کہ ان دونوں مقدموں میں حسر تبھی ہو سکتا ہے جب دونوں میں اتحاد ہوگا۔ جب دونوں میں اتحاد ہو گیا تو گویا کہ اعتبار مناسب بھی ایک ہی چیز ہے اور مطابقت مقتضی حال بھی ایک ہی، یعنی مقتضی حال بھی ایک ہی چیز ہے، دونوں میں اتحاد ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہی چیز ہے۔ اور اب مطلب یہ ہوگا کہ ارتفاع مقتضی حال یعنی اعتبار مناسب کی مطابقت سے حاصل ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوگا، تو جو ہے وہ یہ حسر صادق آ جائے گی بات۔ آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فلیتأمل کے ذریعے کچھ اور اعتراض اور جواب بھی دیے ہیں، جس کو آپ مطول میں پڑھ سکتے ہیں، مطول میں اس کی مزید تشریح انہوں نے بیان کی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک مقدمہ تو مصنف نے بیان کر دیا تھا اور دوسرا مقدمہ شارح نے بیان کیا، اور دونوں کا نتیجہ شارح نے یہ نکالا کہ مقتضی حال کی مطابقت ہی اعتبار مناسب کی مطابقت ہے۔ گو کہ یہ عین مدعا نہیں ہے، لیکن عین مدعا کو مستلزم ضرور ہے، کیونکہ مقتضی حال کی مطابقت بعین ہی اعتبار مناسب کی مطابقت اس لیے ہے کہ مقتضی حال بعین ہی اعتبار مناسب ہے۔ تو جب دونوں کی مطابقت ایک ہے تو دونوں خود بخود ایک ہے۔ اگر آپ ایک تسلیم نہیں کریں گے تو پھر حسر صادق نہیں آئے گا، حالانکہ حسر تو فرض تھا۔ جب حسر صادق نہیں، حسر فرض تھا تو گویا کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ اب اگر دونوں کو آپ تسلیم نہیں کریں گے تو حسر باطل ہو جائے گا، جب حسر باطل ہو جائے گا تو پھر مقدمے خراب ہو جائیں گے، لہذا ہماری اسی صورت میں ہمارا مدعا واضح ہو جائے گا کہ چونکہ ارتفاع شان کلام مقتضی حال کی مطابقت سے حاصل ہوتا ہے اور ارتفاع شان کلام مطابقت اعتبار مناسب سے حاصل ہوتا ہے، تو گویا کہ مطابقت مقتضی حال کی وہی مطابقت اعتبار مناسب کی بھی ہے، گویا کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور اسی کو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بیان کیا ہے مقدمے کے بعد، کہ فرمایا ہے کہ فقط علما، دونوں کے مقدموں سے معلوم ہو گیا کہ ان المراد بالاعتبار المناسب و مقتضی الحال واحد، کہ مراد اعتبار مناسب سے اور مقتضی حال سے ایک ہی چیز ہے، دونوں سے ایک ہی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتبار مناسب کی مطابقت مقتضی حال کی مطابقت تبھی بنے گی کہ جب دونوں ایک ہی چیزیں ہوں گی۔ وَإِلَّا، ورنہ اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے تو لما صدقہ، وَإِلَّا یعنی اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور اعتبار مناسب اور مقتضی حال دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے، اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے تو اس صورت میں سابقہ دونوں مقدموں میں حسر صادق نہ ہوگا، لہذا یہ کہنا صادق نہیں ہوگا کہ لا يرتفع الا بالمطابقت، کہ کلام مرتفع نہیں ہوتا یعنی بلند و بالا نہیں ہوتا مگر مطابقت سے اعتبار مناسب کی، اور یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہوگا، یعنی یہ مقدمہ بھی صحیح نہیں ہوگا لا يرتفع الا بالمطابقت لمقتضی الحال، یعنی دونوں مقدموں میں حسر باطل ہو جائے گا، حالانکہ حسر تو فرض کیا ہوا ہے، علماء بلاغت کے درمیان بھی مسلم ہے، تو جب دونوں کے درمیان حسر اسی وقت صادق ہوگا جب آپ دونوں کو ایک مانیں گے، اور اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے۔ اور آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے فلیتأمل، چاہیے کہ آپ اس بحث میں مزید غور و خوض کریں، خوب غور کریں، خوب اس چیز کو سمجھیں، تاکہ یہ جو ہے نا یہ مقام آسانی کے ساتھ حل ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ مطابقت مقتضی حال کی مطابقت اعتبار مناسب ہی کی ہے، کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے تو وہ دونوں مقدمے جو علماء بلاغت کے درمیان مشہور بھی ہیں اور مسلمہ بھی ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، حالانکہ وہ تو مقدمے ہیں، دونوں مقدموں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مقتضی حال کی مطابقت اعتبار مناسب ہی کی مطابقت ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اور فلیتأمل کے ذریعے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے مزید بھی باتیں کی ہیں جس کو سمجھنا چاہیے اور مطول کی طرف رجوع کر لینا چاہیے تاکہ یہ مقام جو ہے نا وہ مزید کھل جائے۔ ہم یہاں اس لیے اس کو بیان نہیں کر رہے تاکہ جو ہے وہ ہم سبق سے آگے نہ ہو جائیں ہم، کیونکہ
سبق اصل ہمارا مدعا ہے. تو جن طلباء کو مزید اس میں کچھ دقتیں ہیں یا کچھ ان کو اشکالات ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ متول کی طرف مراجعت فرمائیں. وما توفیقی الا باللہ.